ایک بچی ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ یعنی فریکچر بازو کے ساتھ پیدا ہوئی۔ والدین یقیناً پریشان ہیں کیونکہ 11 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کے حالیہ واقعے پہ جذبات بھی بہت ہیں، غصہ بھی بہت ہے اور دکھ بھی بہت ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ڈاکٹروں کی غفلت تھی یا ڈیلیوری کی ایک ناگزیر پیچیدگی؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز دل اور میں ہوں ڈاکٹر فہیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کو صحت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ والدین کے لیے ایک بہت پریشانی کی بات ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے اور آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ پہ صورتحال بہت واضح ہو جائے گی۔ اب اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں تو ہمیشہ کی طرح اس میں دو پارٹیز آمنے سامنے ہیں، ایک ڈاکٹرز اور دوسرا میڈیا، اور میں آپ کو ان سب کا موقف باری باری سنواتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سنیے گا کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ جہاں پر وکٹوریہ اسپتال میں دوران زچگی مبینہ غفلت کے باعث نومولود بچی کے بازو کی ہڈی فریکچر ہونے کا انکشاف۔ متاثرہ خاتون کے مطابق لیبر روم میں مناسب طبی سہولیات فراہم نہیں کی گئیں اور عملے کی مبینہ غفلت سے صورتحال خراب ہوئی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بچی کو پیڈز وارڈ منتقل کرنے کے علاج شروع کر دیا گیا اور بازو پر پلسٹر کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ایڈوکیٹ قاضی بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ۔ آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے پی ایم ڈی سی کے قوانین کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پی ایم ڈی سے قوانین تو بڑے واضح ہیں، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس قسم کی نیگلیجنس پر کوئی سزا کا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ۔ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، مجھے سب سے پہلے تو اس چیز پہ افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اینکر جو کہ رپورٹنگ کر رہے ہیں ان سے سیدھا لفظ بولا نہیں جا رہا پیڈز، وہ کہہ رہے ہیں پیڈز وارڈ میں جو وہ ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ بھائی، آپ کو جب میڈیکل کی بیسکس کا ہی نہیں پتا تو اس طرح کے کیس کی آپ کیسے رپورٹنگ کر سکتے ہیں؟ کوئی تو آپ کے نیوز چینل میں یا سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ میں کوئی تو ایسا ایک اینکر ہوگا کہ جس کو تھوڑی بہت میڈیکل نالج کی نو ہوگی۔ وہ لوگ نہیں اس طرح کے جو کیسز ہیں ان پہ بات کر سکتے۔ اب ذرا یہ اب ڈاکٹر صاحب کا موقف سنیے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خاتون تھیں پہلے کسی دائی کے پاس گئی تھیں اور جب کیس کمپلیکیٹ ہوا تو وہ تب ہاسپٹل میں آئی تھیں۔ اب سچ کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یہ ذرا سنیے گا آپ۔ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال کے واقعے کو کچھ کن ٹوٹے صحافی بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ جو خاتون ہیں انہوں نے پہلے دائی سے جو ہے وہ گھر میں کوشش کی کہ بچے کا جو زچگی ہے اس کے عمل کو لایا جا سکے، لیکن وہ جب ناکام ہوئی تو +1 اسٹیشن پہ ایمرجنسی سچویشن کے اندر وہ ایمرجنسی کے اندر انہوں نے لینڈ کیا ہے اور وہاں کے ڈاکٹرز نے بڑی ہمت کر کے اس کی جو ہے وہ نارمل ڈلیوری کروائی ہے۔ اب آپ رائے سنیے گا گائنیکولوجسٹ کی، جن کا جو یہ شعبہ ہے، جو اس شعبے کی ماہر ہیں، وہ کیا کہتی ہیں۔ بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں ایک بہت سیڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ 11 سال بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور دوران ڈیلیوری بچی کی بازو فریکچر ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر ایسی کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں دوران ڈیلیوری نیو بورن بیبی میں فریکچر کے چانسز ہوتے ہیں اور ان کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈیورنگ نارمل ڈیلیوری 2 ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں بیبی میں فریکچر ہو سکتا ہے، ایک بریچ ڈیلیوری میں یعنی کہ جب بچہ الٹا ہوتا ہے، یا پھر شولڈر ڈسٹوشیا۔ شولڈر ڈسٹوشیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بچے کا سر ڈیلیور ہو جاتا ہے لیکن کندھے ماں کی ہڈی میں پھنس جاتے ہیں، اور شولڈر ڈسٹوشیا ایک آبسٹریشن کا نائٹ میئر ہے کیونکہ اس میں ڈاکٹر کی جنگ چل رہی ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ۔ اگر 2 منٹ میں بیبی ڈیلیور نہیں ہوا تو برین کو آکسیجن سپلائی ختم ہو جائے گی، یعنی بچہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائے گا، بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور 10% کیسز کے اندر ہسلی کی ہڈی اور بازو کے فریکچر بھی ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ ریکگنائزڈ کمپلیکیشنز ہیں۔ یہ زیادہ تر ان کیسز میں ہوتا ہے جس میں بچے کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ماں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ماں کو شوگر ہوتی ہے یا obstructed لیبر ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ اگر شولڈر ڈسٹوشیا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کیس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے سینئر کو بلانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ مینیورز پرفارم کیے جاتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ بچے کو جلد از جلد ڈیلیور کرایا جائے۔ شولڈر ڈسٹوشیا میں بیبی ڈیلیور کرانے کی ارجنسی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کچھ عرصہ قبل یہ پریکٹس بھی کامن تھی کہ ہسلی کی ہڈی کو جان بوجھ کر توڑا جاتا تھا تاکہ بچہ ٹائملی ڈیلیور ہو جائے۔ اگر ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں یا پریشس پریگنینسی ہے جیسے اس کیس میں 11 سال بعد بچہ ہوا تھا تو ایسے کیسز میں الیکٹیو سی سیکشن سیفر آپشن ہے۔ اب میں آپ کو 2 انٹرنیشنل کیسز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ کینیڈا میں ہوئے۔
اور دونوں کیسز میں بچے کی جو ہے وہ دوران پیدائش پیچیدگی ہوئی اور بریکل پلیکسس ڈیمیج ہو گیا. بریکل پلیکسس بیسیکلی ایک نروس کا گچھا ہوتا ہے جو کہ بازو میں ہوتا ہے. اب ایک کیس جو ہے وہ 2019 میں ہوا. اس میں کیس میں جو ہے وہ باقاعدہ اس کو انالائز کیا گیا, موقف ڈاکٹرز کا بھی سنا گیا اور مریض کا بھی سنا گیا, اور عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ ڈاکٹرز نے جو سارا کام ہے یہ اکارڈنگ ٹو پروٹوکولز کیا ہے, اور یہ ایک انفارچونیٹ پیچیدگی تھی اور اس کیس کو خارج کر دیا گیا. اس کے بعد اسی طرح کا ایک اور کیس 2023 میں دائر ہوا. اس میں جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹرز نے پروٹوکول کو فالو نہیں کیا اور ان کو تقریباً کوئی $8 لاکھ سے زیادہ جرمانہ ہوا. یعنی پیچیدگی ایک ہی تھی. ایک کیس کو جو وہ خارج کر دیا گیا اور دوسرے کیس میں جو ہے وہ ڈاکٹرز پہ جرمانہ کیا گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی انہونی پیچیدگی نہیں ہے کہ جو زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے, یہ پوری دنیا میں پیچیدگی ہوتی ہے. اس صورتحال میں کرنا یہی ہوتا ہے جو کہ ابھی کیا گیا ہے کہ اس کو کمیٹی بنا دی گئی ہے, اس کی جو وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں. اگر تو ڈاکٹرز نے سارے پروٹوکول فالو کیے ہیں اس پیچیدگی کو حل کرنے میں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے, تو پھر تو یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے, یہ ایک پیچیدگی ہے. لیکن اگر انہوں نے ان پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا تو پھر ان کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. لیکن اس بات کا فیصلہ وہ کمیٹی کرے گی یا سوشل میڈیا کرے گا. سوشل میڈیا پہ تو ڈاکٹرز کا ٹرائل شروع ہو گیا. انفیکٹ سوشل میڈیا نے تو واقعہ اس کا جو رزلٹ بھی سنا دیا ہے. یہ وہ بات ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی کہ آپ جب بغیر حقائق کے ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں تو معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو خدارا جس کا کام اسی کو ساجے. یہ کمیٹی کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. اگر میڈیا اس میں ایک پارٹی بننا چاہتا ہے, وائی ناٹ, آپ جائیں جا کے پارٹی بنیں اور ایویڈنس کلیکٹ کریں, ایویڈنس دیں, اس کیس کو فالو کریں اور اس کا نتیجہ نکلوائیں. لیکن آپ صرف اپنے ویوز کے چکر میں عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور وہ ڈاکٹرز جنہوں نے اس فریجائل ہیلتھ سسٹم کو بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں ان کے خلاف آپ نفرت کریٹ کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ یا تو ڈاکٹروں کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہے, یا ابھی ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ جو ہاؤس آفیسرز تھے, جونیئر ڈاکٹرز تھے, ان کے اوپر والدین نے اٹیک, پیشنٹس کے جو اٹینڈنٹس تھے انہوں نے اٹیک کر دیا ہے. مسائل ہو رہے ہیں, ان کا فیصلہ لڑائی مار کٹائی سے کرنا ہے, اس کا فیصلہ میڈیا نے سنانا ہے. تو پھر ادارے کس لیے ہیں؟ پھر اداروں کو ختم کر دینا چاہیے. پھر یہ میڈیا جو ہیں وہی ہر کیس کا فیصلہ کر دیں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.